اچھا جی، سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ ہے پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ باب او ھذا باب باب النہی عن السوال الامادۃ و اختیار ترک الولایات اذا لم یتعین علیہ او تدعو حاجت علیہ۔ عہدہ اور منصب کا سوال کرنے کی ممانعت، اور جب تک کسی عہدے کے لیے متعین نہ ہو جائے یا اس کی حاجت نہ ہو تو امارت اختیار نہ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی، باری تعالیٰ کا فرمان، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر ہم نے انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ امارت کی عہدے کی خواہش کرنا منع ہے۔ وعن ابی سعید عبد الرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد الرحمن بن سمرۃ لا تسأل الامارۃ فإنک ان اوتیتها عن غیر مسألۃ اعنت علیہا وإن اوتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق علیہ۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ، تم امارت کا سوال نہ کرنا، اگر بغیر خواہش کے امارت مل جائے تو اس میں مدد دی جاتی ہے، اور سوال کرنے کے بعد امارت ملی تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جب تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے خلاف کو اس سے بہتر دیکھو تو جو بہتر ہے وہ کام کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو، متفق علیہ۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں۔ اچھا، قسم کا کفارہ کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیں۔ قسم کا کفارہ ہے غلام کو آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ جو ان سب کی طاقت نہ رکھتا ہو 3 دن کے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ ابو ذر تم کمزور ہو، اس بارے میں حدیث ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی لتأمرن علی 2 ولا تولین مال الیتیم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، پس 2 آدمیوں کو کبھی امیر نہ بنانا، 2 آدمیوں کا کبھی امیر نہ بننا، اور یتیم کے مال کا ذمہ دار نہ بننا، رواہ مسلم۔ اچھا جی، حدیث ہے کہ امارت قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی
حضرت ابو برزر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے کسی جگہ کا گورنر کیوں نہیں بنا دیتے؟ فضرب بیدہ علی منکبی ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، وانہا یوم القیامت خزی وندامت، اور یہ منصب اور یہ ایک امانت ہے، اور یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت ہوگی، الا من اخذھا بحقھا، سوائے اس کے جو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے، وأدى الذی علیہ فیہا، اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اچھا، امیر بننے کی 2 شرطیں یہاں پر ہیں: منصب کی اہلیت ہونا، منصب کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی استعداد اور قوت رکھنا۔ مطلب کہ آدمی کسی بھی منصب پر فائز ہو، ایک طرف اس کے حق کو یعنی اچھی طرح جانتا ہو، دوسری طرف اس بات کی استعداد ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ قرآن میں انہ لقوی امین، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی قوی بھی ہے اور دیانتدار بھی، یعنی اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے والا ہے اور خیانت نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں 2 شرطوں کے بغیر عہدے کو لینا یا دینا خیانت ہے، سخت سزا قیامت کے دن ملے گی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت اور سیادت دور رہنے اور ان سے پرہیز کرنے میں حدیث عظیم العمل اور سب سے بڑی رہنمائی کرنے والی، ٹھیک ہے، خاص کر کے جس کے اندر اس کی اہلیت بالکل نہ ہو۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم ستحرصون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامۃ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان قریب امارت کی لالچ کرو گے، لیکن امارت قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ باب او ھذا باب حث السلطان والقاضی وغیرہما من ولاة الامور علی اتخاذ وزیر صالح وتحذیرہم من قرناء السوء والقبول منہم، امیر اور قاضی اور دیگر احکام کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور برے ہم نشینوں سے ڈرانے اور ان کی باتوں کو قبول نہ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی، باری تعالیٰ کا فرمان، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ایک دن دوست ایک دوسرے کی دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اچھا جی، حدیث ہے، حاکم کے 2 صوت ہوتے ہیں اس بارے میں۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ الا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه والمعصوم من عصم اللہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اور اس کے بعد جس کو بھی خلیفہ بنایا تو اس کے 2 رفیق ہوتے ہیں، ایک رفیق اس کی نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے اور اس پر رغبت دلاتا رہتا ہے، اور دوسرا رفیق اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر رغبت دلاتا ہے، اور گناہوں سے تو وہی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ اچھا جی، حدیث ہے اچھے اور برے حکیم کی پہچان کے بارے میں۔
وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے سچا وزیر مقرر فرما دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں۔ اذا نسیہ ذکرہ، وہ اگر بھولتا ہے، وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، تو وہ اس کو یاد دلا دیتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، اور جب اللہ، اور اگر اس کو وہ بات یاد رہتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اذا نسی لم یذکرہ وَإِن ذَكَرَ لم یعنیہ، اگر وہ بات اس کو یاد رہتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھ لیں ایک بار پھر یہ حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سچا وزیر عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ بھولتا ہے تو وہ اس کو یاد دلا دیتا ہے، اور اگر وہ بات اس کو یاد رہتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جب کسی حاکم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں، تأمرہ بالشر، شر کا ارادہ فرماتے ہیں، تو ایسا وزیر عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کی یاد دہانی نہیں کرواتا، اور اگر یاد ہو تو بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اچھا جی، یہ والی حدیث تو کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نیا باب ہے، باب نہی عن التولیۃ والامارۃ والقضاء وغیرہما من الولایات لمن سألها او حرض علیها فعرض بها۔ امارت، قضاء اور دیگر عہدے ان لوگوں کو نہ دیے جائیں جو ان عہدوں کی خواہش کرے اور ان عہدوں کا مطالبہ کریں۔ حدیث ہے، سوال کرنے پر عہدہ نہ دیا جائے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رجلان من نبی امی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال احدہما، دونوں میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ امرنا علی بعض ما ولاک اللہ عز وجل۔ دونوں میں سے ایک نے عرض کیا، جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے ان میں سے کسی علاقے کا مجھے گورنر بنا دے۔ وقال الآخر، دوسرے آدمی نے بھی اس طرح عرض کیا، وقال الآخر مثل ذالک، اسی طرح عرض کیا۔ فقال، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا واللہ لا نولی ھذا العمل احدا سألہ، خدا کی قسم ہم اس آدمی کو کوئی عہدہ عطا نہیں کرتے، او احدا حرص علیہ، جو اس کا سوال کرے یا اس کی لالچ کرے۔ اب کتاب الادب شروع ہوگا۔ بابن فی الحیاء و فضلی والحث علی التخلق، حیا اور اس کی فضیلت اور حیا اختیار کرنے کی ترغیب کا بیان۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے ساتھ اس پاس سے گزرے، وہ یغیت اخاہ فی الحیاء، جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعہ فإن الحیاء من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
को छोड़ दे, यकीनन हया शर्म व हया करना तो ईमान का हिस्सा है। बुखारी और मुस्लिम हदीस है इस बारे में, शर्म व हया में खैर है। वान इब्न इमरान इब्नी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाहु ला याती इल्ला बिखैरिन मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म व हया खैर ही लाती है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि हया तो सारी के सारी खैर है। अल हया खैरुन कुल्लुहु, हया तो के सारी की सारी खैर है। और कौल यह इस तरह फरमाया कि अल हया कुल्लुहु खैरुन, कि हया सारी की सारी खैर है। अच्छा जी, हदीस है इस बारे में कि हया ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़अुन व सबऊना औ बिज़अुन व सित्तूना शुअबतन फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमानी मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की कुछ ऊपर 70 और कुछ ऊपर 60 शाखें हैं, और में सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और सबसे ज़्यादा अदना रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ का हटा देना है, और हया भी ईमान की शाख है। वल बिज़अु मिन सलासति इलल उश्र, बिज़अ बा पर ज़बर ज़ेर और ज़बर दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। 3 से 10 तक अदद के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शोबतुन यानी शाख, ईमान की खसलत, ठीक। और इमात के मायने दूर करना, हटा देना। मायूज तकलीफ वो चीज़ जिसे पत्थर, कांटा, मिट्टी, राख, गंदम और किस्म की दूसरी चीज़ें। अच्छा जी, हदीस की जामियत ये है कि अफजल कौल, इस हदीस ने पूरे ईमान को घेरा हुआ है। मसलन अफजल हुआ कौल ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसमें ईमान और अदना रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटा देना। इस्लाम में हया शुअबतुम मिनल ईमानी में एहसान आ गया, तो ये हदीस पूरे दीन का जामे। अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, अदना दर्जा रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटा देना, और अल हया शुअबतुम मिनल ईमान इसमें एहसान आ गया, ठीक है। बात फरमाते हैं अफजलुहा में तमाम कौली इबादतें, रास्ते अमाततुल अज़ा में तमाम फ़ैली इबादतें, और दिन में कौल और फ़ैल ही इबादत है। बाज़ ये तौजीह करते हैं अफजल से मुराद फ़ैली इबादतें और अमाततुल अज़ा से मुराद तर्क की इबादत है। यह अफजलुहा से मुराद हुकूकुल इबाद और अमाततुल अज़ा से मुराद अफजल हुआ से हुकूकुल्ला मुराद और अमाततुल अज़ा से मुराद हुकूकुल इबाद है, ठीक है। अच्छा जी, हदीस इस बारे में कि नबी अलैहिस्सलाम कवारी लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे। वान अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल उज़राई फ़ी खिदरिहा व इज़ा रअा शैअन यकरहुहु उरफ़नाहु फ़ी वजहिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमारी लड़की से भी ज़्यादा हया वाले थे, जो शर्म व हया के पेशे नज़र पर्दे में रहती है। जब किसी चीज़ को नापसंद करते तो हमें इसकी नागवारी के असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से पहचान लेते। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वक़ाल उलमा फरमाते हैं कि हकीकत में हया ऐसे किरदार का नाम है, तर्कुल कबी, जो कभी चीज़ों के छोड़ने पर आमादा करे, साहिब हक को पहचानने में सरजद होने वाली कमी कोताही से रोके। हमने अबुल कासिम जुनैद
البغدادی سے نقل کیا کہ ایک طرف نعمتوں کو دیکھنا اور اس کے مقابل کوتاہیوں کو دیکھنا، چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ اعلم. اچھا جی، یہ باب مکمل ہوا. اب ہے رازوں کی حفاظت کے بارے میں. باب حفظ السر، یہ باب ہے قیامت کے رازوں کی حفاظت کے بیان میں. قال اللہ تعالی، باری تعالیٰ کا فرمان، اوفوا بعہدی ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. یعنی جو عہد کرے اس کو پورا کرے. اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں، رات کی باتیں دن میں کرنا حرام ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلة یوم القیامت الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے مباشرت کرے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرے پھر راز کو پھیلائے. اچھا جی، حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو حضرت ابوبکر اور عثمان نے افشا نہیں کیا. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ حین تأیمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني قال قد بدأ لي أن لا أتزوج يوم هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فسمت أو أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت إليه أو أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه لقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين أرست على حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرست علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عبداللہ بن عمر، اللہ پاک غلطیوں سے بچائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا اور انہوں نے حفصہ سے نکاح کی پیشکش اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں معاملے پر غور کروں گا. پھر میں چند دن انتظار میں رہا، پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے. پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حضرت حفصہ سے کر دوں. اس پر حضرت ابو بکر خاموش رہے اور مجھے جواب نہیں دیا. پس میں ان پر حضرت عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا.
تو میں کئی راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے حضرت حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر مجھے ابو بکر ملے، انہوں نے فرمایا شاید تم مجھ سے ناراض ہو، جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ بنی کہ میں جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح فرمانے کا ذکر کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کروں۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا۔ رواہ البخاری۔ اچھا جی، یہ حدیث اس بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنا ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنده فاقبلت فاطمة رضی اللہ عنہا تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيئا فلما رأى رحب بها وقال مرحبا یا بنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سأرها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سرها ثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سرني في المرة الأولى فأخبرني إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سرني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت وهذا لفظ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تمام بیویاں موجود تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ ان کی چال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں فرق نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید ہیں۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھایا، پھر ان سے نہایت رازداری کے ساتھ کچھ کہا جس سے وہ خوب روئی۔ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے قراری دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی جس سے وہ بہت خوش ہوئی اور ہنس پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تم سے کوئی خاص بات آہستہ سے کی تم رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کیسے کروں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا میرا تم پر
बहैसियत माँ हक बनता है। जो हक है, मैं उस हवाले से तुम्हें कसम देकर पूछती हूँ, मुझे बतलाओ तुमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अब मैं बतलाती हूँ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा मैं बतलाती हूँ। पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे राजदाना अंदाज में गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि जिब्राईल साल में एक या दो मर्तबा मेरे पास कुरान का दौर करते हैं। अब इस साल 2 मर्तबा ये दौर फरमाया और मैं देख रहा हूँ कि मौत करीब है। बस तुम अल्लाह से डरना और सब्र करना, क्योंकि मैं तेरे लिए अच्छा पेशरू हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रो पड़ी, जैसा कि तुमने देखा। पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी परेशानी देखी, फिर दोबारा मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से ये बात फरमाई, ए फातिमा, क्या तुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम मोमिन औरतों की सरदार हो? या फरमाया कि इस उम्मत की तमाम औरतों की सरदार हो। मैं हंसने लगी। जो तुमने देखा। बुखारी और मुस्लिम, ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। अच्छा जी, हज़रत आयशा अफजल हैं या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा? उलमा फरमाते हैं सबसे अफजल हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। अल्लामा सुयूती रहीमुल्लाह फरमाते हैं बाज़ ने हज़रत आयशा को अफजल कहा, इसमें 3 मज़ाहिब हैं। ठीक है, बाज़ हज़रत के नज़दीक दोनों बराबर हैं, बाज़ हज़रत खामोश रहने को पसंद फरमाया। इमाम मालिक से पूछा गया हज़रत फातिमा अफजल है या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा? इस पर इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त का टुकड़ा है और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त पर किसी को फजीलत नहीं देता। अच्छा जी, हदीस है हज़रत अनस ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को राज रखा। वान साबित इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कॉल अता अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अलअबु मअल गिलमानी फसल्लम अलैना। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु रहीमुल्लाह हज़रत अनस से रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबकि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सलाम किया। फ़बअसनी फ़ी हाजतिन, और मुझे एक काम के लिए भेज दिया। अब तो तूफ़ अलैया उम्मी, चुनाचा मुझे अपनी माँ के पास आने में देर हो गई। फलम्मा जिहतु क़ाल मा हबसका फ़क़ुल्तु बासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजतन। पर जब मैं वालिदा के पास वालिदा ने पूछा तुझे किस चीज़ ने रोक रखा था लिया था? मैंने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे काम के लिए भेज दिया था। कुल्तु इन्नहा सिर्रुन, उन्होंने पूछा वो क्या काम था? क़ालत ला तुख़बिरन्ना बिसिर्रिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन। मैंने कहा वो एक राज का काम था। वालिदा ने फरमाया ठीक है, किसी को मत बताना। क़ाल अनसुन, हज़रत अनस ने फरमाया वल्लाहि लौ हद्दस्तुहु बिही अहदन लहद्दस्तुका बिही या साबितुन रवाहु मुस्लिम और रवाहु बुखारी बाज़हु मुख्तसिरन। हज़रत अनस ने फरमाया खुदा की कसम अगर वो किसी को बयान करना होता तो ए साबित मैं तुम्हें ज़रूर बयान करता। मुस्लिम इसका कुछ हिस्सा मुख्तसर इमाम बुखारी ने भी रिवायत किए। अल्लाह पाक इस दर्स में जो गलती हुई हो माफ़ करे, हमारे वतन अज़ीज़ पर खुसूसी नज़र करम करे। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद करे, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख के रुतबात को बुलंद करे। अल्लाह पाक ही पढ़ने पढ़ाने को कबूल करे और आखिरत में बख्शिश का सामान बन जाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी भलाई अता कर, आखिरत में भी भलाई अता कर और बचा हमें जहन्नुम के अज़ाब से।
اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم۔